الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحكم بكتابه اصول الشریعت الغراء۔ یہ باتیں بار بار بیان ہوتی رہتی ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیوں شروع کیا۔ صحیح ہے جی۔ الحمدللہ، حمد کے معنی آپ حضرات بار بار پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا دماغ میں تازہ کر لیں کہ حمد کے معنی ہیں الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتا کان او غیرہا علی وجہ التعظیم والتبجیل۔ صحیح ہے جی۔ یعنی الثناء باللسان، تعریف کرنا، کسی کی ثنا بیان کرنا، باللسان زبان کے ساتھ، علی الجمیل الاختیاری اچھے اور اختیاری کام پر، یعنی ایسے کام پر کہ وہ اچھا بھی ہو اور وہ اس نے اپنے اختیار سے کیا ہو۔ سمجھے؟ جی۔ نعمتن کانا او غیرہا، چاہے نعمت ہو یا نعمت نہ ہو، دونوں صورتوں میں علی وجہ تعظیم و تبجیل، اور کس چیز کے ساتھ؟ ظاہری اور باطنی تعظیم کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، تو الثناء باللسان، تعریف کے اندر یہ لفظ بمنزلہ کس چیز کے ہے؟ جنس کے ہے۔ بمنزلہ کس چیز کے ہے؟ جنس کے ہیں۔ جنس کے ہے، یعنی زبان سے تعریف کرنا۔ تعریف جو ہے وہ مدح کے اندر بھی ہوتی ہے، تعریف کس چیز میں ہوتی ہے؟ حمد میں بھی ہوتی ہے، تعریف شکر میں بھی ہوتی ہے۔ سمجھے؟ جی۔ الثناء باللسان، الثناء باللسان، باللسان، یہ فصل اول ہے، یہ فصل اول ہے۔ اول ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لسان کہہ کر کس کو خارج کر دیا تعریف سے؟ شکر کو خارج کر دیا، کیونکہ شکر جو ہے وہ عام ہے، وہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ صحیح؟ جی۔ علی الجمیل الاختیاری ہے، علی جمیل الاختیاری ہے، یہ کہہ کر کس کو خارج کر دیا تعریف سے؟ حمد کی تعریف سے مدح کو خارج کر دیا۔ کس کو خارج کر دیا؟ مدح کو خارج کر دیا۔ مدح کو خارج کر دیا۔ مدح کے اندر جو تعریف ہوتی ہے وہ غیر اختیاری چیز پر ہوتی ہے۔ کوئی آدمی حسین ہے، خوبصورت ہے، اس کے حسن کی جو تعریف آپ کرتے ہو تو یہ حمد نہیں ہے، یہ مدح کہلاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے اس سے۔ اچھا، علی الجمیل الاختیاری ہے، ایسا کام جو اچھا بھی ہو اور اس نے اختیار سے کیا بھی ہو، محمود نے جس کی تعریف ہو رہی، جی، اس نے اپنے اختیار سے کیا بھی ہو۔ نعمتن کانا او غیرہا، یہ ایک اور فصل ہے جس کے ذریعے سے کس کو دوبارہ خارج کر دیا؟ شکر کو، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے وہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ حمد عام ہے، چاہے نعمت ہو چاہے نعمت نہ ہو، بہر صورت اللہ کی تعریف جاری رہے، یہ حمد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ علی وجہ تعظیم و تبجیل، یہ ایک اور فصل ہے۔ یہ کہہ کر کس چیز کو خارج کر دیا حمد کی تعریف سے؟ استہزاء کو۔ کس کو؟ استہزاء کو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ ہاں، کہ استہزاء میں بھی کبھی کبھی ایک آدمی دوسرے کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہاں مقصود جو ہے وہ تعظیم نہیں ہوتی ہے، نہ ظاہری نہ باطنی، بلکہ وہ تو مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی وجہ تعظیم و تبجیل کہہ کر کس کو خارج کر دیا گیا؟ استہزاء کو خارج کر دیا گیا۔ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تعظیم ظاہری عزت کرنا، تبجیل دل سے عزت کرنا۔ کیا کرنا؟ دل سے عزت کرنا۔ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر شرف کبیرنا ولم یبجل علماءنا عالمینا۔ سمجھے؟ جی۔ نہیں ہے ہم میں سے وہ آدمی جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اور میری امت کے علماء کی قدر دل سے نہیں کرتا۔ یبجل، بجل یبجل تبجیلا کے معنی کیا ہیں؟ دل سے عزت کرنا۔ عظم یعظم تعظیما کے معنی کیا ہیں؟ ظاہراً بھی عزت کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کی قدر کریں گے،
بڑوں پر جو ہے بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، لیکن دل سے کرتے نہیں ہیں کھانا خراب، وہ جو ہے کہ نہیں ہے دل سے نہیں کرتے. اس کو بولو کہ حدیث میں کہ ایک روایت میں کیا آتا ہے، لم یبجل عالمینا علماءنا، سمجھے نا، اگر دل سے نہیں کرے گا تو منافق ہو جائے گا. بات سمجھتے ہو؟ دیکھو للہ شرح تہذیب میں پڑھ چکے ہو، للہ تو جو علم للذات، بس علم للذات، صحیح، یہ نام ہے کس کا؟ ذات معین کا. یہ علم ہے کس کا؟ ذات معین کا. سیبویہ نے کہا اعرف المعارف ہے، تمام معرفوں میں سب سے زیادہ بڑا معرفہ کیا ہے؟ لفظ اللہ. پھر آگے دو صفات ہیں جو مختصہ باری تعالیٰ ہیں، الواجب الوجود، المستجمع لجمیع صفات الکمال. واجب الوجود کا معنی واجب کے معنی ضروری، وجود کے معنی موجود ہونا، یعنی ایسی ذات کہ جس کا موجود ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ضروری ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے. کیوں ضروری ہے اس کا موجود ہونا؟ کیونکہ سب کے وجود کو اسی سے وجود ملا، وہ ہے تو سب موجود ہیں، اور اس کا وجود سب کے وجود کی کیا ہے؟ علت ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور ہر ایک اپنے وجود میں اس کا کیا ہے؟ محتاج ہے، اور وہ اپنے وجود اور موجود رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا موجود رہنا لازم ہے. باقی سب ممکن الوجود ہیں. کیا ہے؟ ممکن الوجود کا معنی کہ ان کا وجود اور عدم برابر ہو یا نہ ہو. کیا ہو یا نہ ہو. سمجھے؟ کل نہیں تھے ہم، آج ہیں، پھر نہیں ہوں گے، یعنی ماضی میں نہیں تھے، حال میں موجود ہے، کچھ عرصہ رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے. توجہ ہے، میں اور آپ رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ رب العالمین وہ کیا ہے؟ واجب الوجود ہے. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ المستجمع لجمیع صفات الکمال، المستجمع لجمیع صفات الکمال، یعنی تمام صفات کمال کو وہ کیا ہے؟ جمع کرنے والا ہے، یعنی اس کی ذات میں کمال کی تمام صفات کیا ہے؟ جمع ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جی. اور نقص اور نقصان کی تمام صفات جو ہیں وہ اس سے کیا ہے؟ سلب اور منفی ہیں. صحیح؟ جی سر. نقصان کی جتنی بھی صفات ہیں، ولد کا ہونا نقصان کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ زوجہ کا ہونا کیا ہے؟ نقصان کی صفت. شریک کا ہونا کیا ہے؟ نقصان کی صفت ہے. نیند کا آنا، اونگ کا آنا، غافل ہو جانا، سو جانا، یہ ساری کی ساری صفات کس چیز کی ہیں؟ نقصان کی ہے. یہ سب اللہ سے منفی ہے. المستجمع لجمیع صفات الکمال، اس میں ساری صفات کمال والی ہیں، نقص والی کوئی صفت نہیں ہے. قادر اور قدیر ہونا، عالم اور علیم ہونا، شاہد اور شہید ہونا، مالک اور ملیک ہونا، یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ کے سارے نام کے لو، یہ ساری صفات کس چیز کی ہیں؟ کمال کی ہیں. یہ اگر لائق ہیں تو صرف اور صرف کس کے لائق ہے؟ اللہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ الذی احکم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. احکم بکتابہ، جس نے مضبوط کیا اپنی کتاب کے ساتھ. کس چیز کو مضبوط کیا؟ احکم کا مفعول، اصول شریعت الغرا، چمکتی ہوئی شریعت کے اصول کو، چمکتی ہوئی شریعت کے اصول کو. ورفع، اور بلند کیا، بخطابہ، اپنے خطاب کے ذریعے سے. کس چیز کو؟ فروع الحنیفیت سمحت البیضاء، سفید آسان دین کے فروعات کو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چمکتے ہوئے سفید اور آسان دین کے فروعات کو کیا کیا؟ بلند کیا. حتی ازحت، یہاں تک کہ ہو گیا سارت. ازحت سارت. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کلمتہ الباقیتا، اس کا کلمہ باقی رہنے والا.
راسخۃ الاساس شامخۃ البناء، مضبوط جڑوں والا اور بلند چھت والا، بلند عمارت والا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ سمجھ. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس درخت کی طرح جو بالکل پاکیزہ ہے، جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بلندی میں جا رہی ہیں. فی السماء، آسمان میں نا، کیا بلندی میں جا رہی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو حمد کا معنی بھی ہو گیا، لفظ اللہ کا معنی بھی ہو گیا. احکم یحکم احکاما، اس کے معنی کیا ہے؟ پکا کرنا، محکم کرنا، مضبوط کرنا. احکمہ باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. بے کتابی اصول، اصول کا معنی کل کے سبق میں بھی ویسے سرسری گزر چکا ہے. اصول جمع ہے کس چیز کی؟ اصل کی. اصل کے معنی کیا ہے؟ ما یبتنا علیہ غیر، یبتنا علیہ غیرہ، یعنی وہ چیز جس کے اوپر دوسری چیز کی بنا رکھی جائے، جس کے اوپر دوسری چیز کو رکھا جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل کہا جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. صحیح ہے. ایک بنا کیا ہوتی؟ بنا کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. ایک بنا حصی ہوتی ہے اور دوسری بنا کیا ہوتی ہے؟ عقلی یا معنوی ہوا کرتی ہے. بنا حصی یعنی جو محسوس ہو اپنے حواس سے، آنکھوں سے نظر آئے، آنکھوں سے نظر آئے. ہاتھ لگاؤ اس کو تو ہاتھ لگ جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ بنا حصی ہے. جس طرح کہ چھت کھڑی ہوئی ہے پلر یا دیوار کے اوپر، دیوار کھڑی ہوئی ہے اپنی بنیاد کے اوپر، یہ بنا حصی ہے. ابتنا عقلی ہے، ابتنا حصی ہے. ابتنا کیا ہے؟ حصی ہے. دوسرے نمبر پہ ابتنا کون سا ہے؟ عقلی اور معنوی ہے. یعنی نظر نہیں آ رہا ہے، حصہ معلوم نہیں ہو رہا ہے حصی طور پر، لیکن عقلی اور معنوی ہے. کس طرح؟ جس طرح کے مسائل کی بنا کس چیز کے اوپر؟ دلائل کے اوپر. آیا نماز فرض ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. اس کی دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ. سمجھ میں؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے صاحب نصاب پہ، دلیل کیا ہے؟ آتوا الزکاۃ. سمجھے؟ اچھا، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. یہ دلائل ہے. یہ کیا ہے؟ دلائل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غرہ، کیا؟ تانیث الاغر. سمجھے؟ ماخوذ من الغرۃ. غرہ چمکدار چیز. غر محجلون حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت والے قیامت کے دن ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو کیا ہوں گے؟ چمکتے ہوں گے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. حضور نے کہا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اپنی چمکاہٹ کو لمبا کرے، بڑھا دے، تو اس کو چاہیے کہ ایسا کرے. سمجھے؟ کوہنیاں، یہاں کوہنیوں تک ہاتھ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اوپر تک دھوئے تاکہ چمک زیادہ ہو. ٹخنوں سمیت جو ہے پاؤں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اوپر تک دھوئے، آدھی پنڈلی دھوئے تاکہ کیا ہو جائے؟ چمکاہٹ زیادہ ہو جائے قیامت کے دن کے لیے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رواہ البخاری. اچھا جی، تو یہ باب سمیع سے ہے. کون سے باب سے؟ سمیع سے. غرہ یا غرو ہی آئے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر یہ ہو جائے باب نصارہ سے، غرہ یا غرو، تو پھر اس کا مصدر کیا ہوگا؟ غروراً ہو جائے گا. اس کا مصدر کیا ہو جائے گا؟ غرہ یا غرو، غروراً. پھر اس کا معنی غرور اور تکبر سے ہو جائے گا. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ رفع و رفع رفع یرفع، باب فتح یفتح بخطابہ. خطاب کے معنی ہے توجیہ الکلام نحو الغیر للافہام. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجیہ الکلام نحو الغیر للافہام، یعنی بات کو پھیر دینا دوسرے آدمی کی طرف. کس چیز کے لیے؟ للافہام، تاکہ اس کو کیا کیا جا سکے؟ سمجھایا جا سکے.
بعض نے کہا توجیہ الکلام یا صرف الکلام نحو الحاضر، کیا نحو الحاضر، غیر کی جگہ کون سا لفظ لگا دیا؟ حاضر کا لفظ لگا دیا کہ سامنے ہو. پھر الطاف حسین کا خطاب ختم ہو جائے، تعریف سے خارج ہو جائے. کیا وہ جو پہلی تعریف ہے نا توجیہ الکلام نحو الغیر، جی پھر غیر قریب ہو یا دور ہو، پھر الطاف حسین کے خطاب کو بھی کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو. سمجھتے ہیں اسماعیلہ؟ خطاب کا معنی سمجھا؟ جی. فرو جمع ہے کس چیز کی؟ فرعون کی. حنیفیہ لفظ کیا ہے؟ حنیفیہ. حنیف توجہ ہے کہ نہیں؟ ماخوذ حنیف سے ہے، تا مبالغے کی ہے بمعنی سیدھا. مصباح اللغات توجہ ہے کہ نہیں؟ بمعنی کس چیز کے؟ سیدھا. سیدھا. اور اگر حنیف کے ساتھ مسلم کا لفظ ہو، کیا ہو؟ مسلم کا. تو پھر حنیف بمعنی بعض نے کہا حاجی، کیا؟ حاجی. اور اگر حنیف کے ساتھ مسلم کا لفظ نہ ہو تو پھر بمعنی سیدھا، بمعنی موحد، بمعنی شرک سے ٹوٹنے والا، حق کی طرف جڑنے والا. سمجھے؟ بعض حضرات نے کہا کہ حنیف کے معنی ہے پاؤں میں ٹیڑھا پن کا ہونا، پاؤں میں ٹیڑھے پن کا ہونا. تو بہرحال ٹیڑھے پن کا معنی اور میلان کا معنی اس لفظ میں کیا ہے؟ رکھا ہوا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جو حنیف کہا جاتا ہے وہ اسی معنی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ وہ باطل سے مائل تھے، شرک سے مائل تھے. اس چیز کی طرف؟ اسلام کی طرف، اسلام اور توحید کی طرف. آئی بات سمجھ میں؟ جی. اس وجہ سے حنیف کے معنوں میں مصباح والے نے ایک معنی موحدن کا بھی کیا. کون سا معنی کیا؟ موحدن. کہ حنیف کے معنی کیا ہے؟ جو موحد ہو. سمجھے؟ سموحا لفظ کیا ہے؟ سموحا اے السہلہ، آسان. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. البیضاء بمعنی روشن، روشن اور سفید. حتی ازحد، ازحد کے معنی کیا ہے؟ صارت. کلمہ باقیہ. راسخہ، رسخ یرسخ، بعض نے کہا رسخ یرسخ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. بمعنی کیا ہونا؟ راسخ اور مضبوط ہونا. الاساس، اساس کے معنی کیا ہے؟ بنیاد. بنیاد کے. شامخہ، شمخ یشمخ یا شمخ یشمخ عند البعض. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا فتح سے یا نصارہ سے. بمعنی پہاڑ کی چوٹی یا بلند چیز، یا بلند چیز. البنا، عمارت اور چھت. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. مراد کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت. بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے اور کھجور بھی کھا رہے تھے. کھجور کا جو خوشہ ہے وہ حضور کے سامنے تھا اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي. درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے گرتے نہیں ہیں اور اس کی مثال مسلمان کی طرح. مجھے بتاؤ وہ کیا ہے؟ سمجھے؟ تو فرماتے ہیں کہ لوگ نکل گئے درخت ڈھونڈنے کے لیے. میں حضور کے پاس بیٹھا رہا. مجھے پتا تھا کہ یہ کھجور ہے لیکن شرم کے مارے اور ڈر کے مارے بتا اس لیے نہیں سکتا تھا کہ چھوٹا تھا. کیا تھا؟ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ صحابہ کرام کو جو غلطی لگی وہ انہا مثل المسلم ہے. سمجھے نا؟ اس سے لگی. بعض نے کہا کہ مسلمان کی طرح ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس لیے تھوڑا سا خفا رہ گیا. علماء نے کہا کہ ممتحن کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کرینہ چھوڑ دیا کرے، جس طرح کہ حضور نے کرینہ رکھ دیا تھا. آیت بھی کھجور والی تھی، کھا بھی کھجور رہے تھے. زیادہ سخت امتحان اچھا نہیں ہوتا. کیا؟ زیادہ سخت امتحان اچھا نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا اگر تو بتا دیتا تو عمر کے لیے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر تھا. یعنی صحابہ کرام کا فخر کس چیز پر تھا؟ علم پر تھا کہ ہماری اولاد عالم ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کل مدرسے میں چھوڑتے نہیں ہیں، جس کو چھوڑتے ہو وہ بھی 4 گھنٹے ذرہ ذکور کے قارون ہے.
ఊరికి బస్సకారు नहीं मास्तर रवड़ा चीनी रवड़ा गोड़ी रवड़ा दास शिकारू नहीं, इसलिए मदरसे में रहा करो। माना समझ में आ गया ना? जी बस इसको पक्का याद करना, ठीक है। हम्द के माने क्या है ये याद करना, लफ्ज़ अल्लाह, सही है। जी और शरीयत, शरीयत का माना क्या? इजहार। लुगत में किसको कहते हैं? इजहार। तो जो है कि नहीं है? और दूसरा माना शरीयत का है कानून, और इस्तिलाह में कानून खुदावंदी का नाम क्या है? शरीयत है। गरा रफ़ा ख़िताबी, सब अल्फाज का माना हो गया ना तकरीबन? जी सर। हाँ, तो कल ये सुनूंगा जी और सही सही सुनाना, गड़बड़ नहीं, अभी तकरार करो।